ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج اربعین حسینی کی شب اربعین لگ چکی ہے اور کل یہاں پر اربعین کا روز ہے، تو شب اربعین کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے اور ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ پورے اربعین تک جو ہے وہ ہماری خصوصی نشریات کا اہتمام ہوتا ہے اور ان مختلف اسٹوڈیوز کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت جو مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً یہ شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ سائرہ بطول جعفری صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں خانم زہرا علی زیدی صاحبہ۔ آپ دونوں حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کریں گے، مولا کا پرسہ پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام، اور ہماری جانب سے آپ سب کو اس عظیم شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی طرف بڑھوں گا اور آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا۔ تھوڑی سی تمیدی گفتگو ہوگی کیونکہ اربعین کے ایام ہیں اور بالکل شب اربعین تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ عاشوراء اور اربعین دونوں امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ اربعین میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کو ایک مخصوصی کہا جاتا ہے اور زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر توجہ ہے؟ وجہ کیا؟ حالانکہ شہادت کا دن تو عاشوراء ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر ذرا سی روشنی ڈال دیں۔ پروردگار عالم نے اس کائنات میں اپنی تجلیات دکھانے کے لیے مختلف جہات اور مختلف طریقوں سے انسان تک اپنے پیغام کو پہنچایا ہے۔ عاشوراء اور اربعین میں سب سے بنیادی فرق جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عاشوراء امام حسین کا خالق سے محبت کے اظہار کا دن ہے اور اربعین حسینی مخلوق کے حسین سے محبت کے اظہار کا دن ہے۔ پروردگار عالم جو بھی کام اس کے لیے کیا جاتا ہے اسے پلٹا دیا کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور یہ چیز ہمیں عاشوراء کے بعد اربعین پر واضح صورت میں نظر آتی ہے۔ حسین ابن علی نے زندگی کی آخری سانس تک فقط ذکر خداوندی کیا، بلکہ کہیے تو یوں کہوں کہ نیزے کی بلندی سے بھی وہ سر فقط ذکر خداوندی کرتا رہا۔ تو جس شخصیت نے، جس انسان نے، جس فخر بشر نے، جس فخر عیسیٰ نے، جس فخر موسیٰ نے، جس فخر آدم و نوح ابراہیم و اسماعیل نے خداوند عالم کے ذکر کو معراج بخشی ہے، اربعین حسینی اس کے ذکر کی معراج کا دن ہے۔ پروردگار عالم پوری کائنات کو دکھاتا ہے کہ آج کائنات میں ایک ہی صدا گونج رہی ہے اور وہ صدا یا حسین کی صدا ہے، اور ہم اس صدا کو جب سنتے ہیں کہیں یہ صدا حبیبی یا حسین کی صورت میں نظر آتی ہے، کہیں مولائی یا حسین کی صورت میں نظر آتی ہے، کہیں سیدی یا حسین کی صورت میں نظر آتی ہے، اور انسان اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ حسین ابن علی جو فقط اپنے مولا و آقا، فقط اپنے سید و سردار، فقط اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں جھکا ہے، خداوند عالم نے اس کی جھکی ہوئی جبین کو اتنا بلند کر دیا کہ آج کائنات میں اس سے بلند کسی کا نام نظر نہیں آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے پروگرام کا آغاز کیا اور جو ہے اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ تھوڑی سی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا اور خانم آپ کی طرف آگے بڑھوں گا۔ مقدمات اربعین کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اربعین اور میں اور آپ اس وقت شب اربعین کربلا معلیٰ میں موجود ہیں۔ شب اربعین کے ساتھ آج شب جمعہ بھی ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک دل مضطرب ہوتا ہے کہ میں اور آپ شب جمعہ میں کسی ایک ساتھ میں کربلا میں پہنچے، اور میں اور آپ اس وقت جتنے زائر حسین کربلا معلیٰ میں موجود ہیں وہ بہت خوشا نصیب ہیں کہ ان کو شب جمعہ بھی نصیب ہوئی اس کربلا معلیٰ میں اور شب اربعین بھی نصیب ہوئی۔ شب اربعین اس وقت میں اور آپ جب یہاں آ رہے تھے ایک بہت بڑا لوگوں کا ہجوم تھا۔ اگر آپ اس پہ توجہ دیں تو یہ ایک انسانی دماغ کا کام نہیں ہے، کہ ایسا نہیں کہ چند لوگ بیٹھے ہیں اور ایک میٹنگ بلائی گئی کہ ہم اربعین کرتے ہیں، کربلا چلتے ہیں۔ اگر آپ آج سے 15-20 سال پہلے چلے جائیں یا اس سے بھی تھوڑا پہلے چلے جائیں، اربعین اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ ہر کوئی اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے ایریا میں اربعین کرتا تھا۔ یہ ایک دم سے اربعین کا ابھر کر آنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ خدائی انتظام ہے، یہ خدا کی جانب سے کیا ہوا ایک منظم نظام ہے۔
میں اور آپ یہاں موجود ہیں، مجھے اور آپ میں سے کسی کوئی شکایت نظر نہیں آئے گی کہ کوئی بھوکا رہ گیا ہے، کوئی پیاسا رہ گیا ہے۔ ایک عام انسان اگر یہ انتظام کرتا، ایک عام انسان کے ہاتھ میں انتظام ہوتا تو کوئی پیاسا بھی رہ سکتا تھا، کوئی بھوکا بھی رہ سکتا تھا۔ یہ خدائی نظام ہے، یہ خدا کی جانب سے انتظام ہے۔ اگر ہم مقدمات اربعین کی بات کریں تو اربعین کا سب سے اہم اور خاص مقدمہ ظہور امام ہے۔ یہ جو اربعین کا ایک دم سے ابھر کر آنا اور اتنی بڑی تعداد کا کربلا معلیٰ میں موجود ہونا، یہ امام کی ظہور کی راہ میں سب سے اہم قدم موجود ہے۔ یعنی جب وقت کا امام ظہور کرے گا، اربعین میں لوگ مشی کرتے ہوئے آئے ہیں اور کتنے ایسے واقعات، روایات، تاریخ نے رقم کیے کہ وقت کے امام نے اس رستے میں نہ جانے کتنوں سے ملاقات کی ہے، اور تاریخ میں موجود بھی ہے اور امام وقت سے منسوب بھی کہ شب جمعہ وہ کربلا معلیٰ میں پائے جاتے ہیں۔ شب جمعہ بھی ہے اور شب اربعین بھی ہے۔ تو مقدمات اربعین میں سب سے اہم مقدمہ اگر بات کی جائے تو ظہور امام کا مقدمہ ہے۔ کیوں ظہور امام کا مقدمہ ہے؟ جب امام ظہور کریں گے تو چند روایات موجود ہیں۔ آغا بہجت کی جانب سے میں اس کو نقل کرتی ہوں۔ آغا بہجت نے کہا کہ جب وقت کا امام ظہور کرے گا، اپنا تعارف کرائے گا، تعارف کے لیے امام سورہ ہود کی آیت اپنی زبان سے جاری کریں گے، پھر امام کہیں گے انا بقیت اللہ، میں اللہ کا ذخیرہ ہوں، اللہ کی جانب سے ہوں۔ پھر امام حسین سے اپنا تعارف کرائیں گے، امام حسین سے تعارف کرائیں گے۔ یعنی جب امام تعارف کرائیں گے، آغا بہجت کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے گھر میں موجود ہوگا، لیکن امام کی آواز ہر ایک کان میں جائے گی، ہر ایک اپنی زبان میں امام کی آواز کو سنے گا، نہ کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا، نہ کوئی ٹرانسلیٹ کرنے والا ہوگا۔ یعنی یہ معجزات ہے یا خدا کی تجلی اگر آپ اسے کہہ سکیں۔ تو امام اس وقت اپنا تعارف وقت کا حسین امام حسین سے کرائے گا۔ یعنی کوئی ایسا حسین گزرا ہے تو کوئی اس وقت یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ حسین کون ہے۔ یہ نجف سے کربلا کی جو واک ہے، اس میں صرف شیان حیدر کرار موجود نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو میں نے مختلف لوگوں کو دیکھا، یعنی ایک انگلش رائٹر نے اس واک کو اپنے انالائسس میں رکھا۔ اس نے کہا کہ ہر انسان جب اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنے 2 دن لے کر آتا ہے، 2 دن لے کر آتا ہے۔ ایک اس کے آنے کا دن ہوتا ہے، ایک جانے کا دن ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسا انسان دیکھا جس کا صرف ایک دن تھا، جو 3 شعبان کو اس دنیا میں آ تو گیا، لیکن جب سے آیا ہے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے، وہ واپس نہیں پلٹا۔ نجف سے کربلا کا جو رستہ ہے یہ عشق حسین ہے، یہ محبت حسین ہے۔ یعنی جب وقت کا امام ظہور کرے گا تو کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ ہم نہیں جانتے حسین کون ہے، ہمیں نہیں پتا کون حسین مار دیا گیا۔ اسی طرح اگر آپ میں اپنے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر ٹھیک ہے اگر ایام فاطمیہ کی بات کروں، جو ایام فاطمیہ کا ایک دم سے ابھر کر آنا، یعنی جو ایام فاطمیہ اگر ہم آج سے 10-20 سال پہلے جا کے دیکھیں تو شب شہادت ایک مجلس ہوتی تھی، ایک روز شہادت ہوتی تھی۔ یہ جو 1.25 مہینے کا ایام فاطمیہ ہے، یعنی یہ بھی ظہور کی راہ میں ایک بہت اہم قدم ہے۔ یعنی جو قاتلان فاطمہ ہیں ان کے چہرے سے نقاب کا الٹنا، اسی طرح جو اربعین ہے، جو قاتلان حسین ہیں ان کے چہرے سے نقاب کا اٹھنا۔ اچھا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ امام حسین السلام سے تعارف کرائیں گے، جی، یعنی کہ الذی قتلہ عطشانا وغریبا، یا اہل العالم کی جو صدا دیں گے کہ یا اہل العالم الذی قتلہ عطشانا وغریبا، کہ میں اس کا فرزند ہوں جس کو بھوکا اور پیاسا قتل کیا گیا۔ اس کی بہت ساری اور وجوہات میں چاہوں گا اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ مطلب اس طرح سے ان سے تعارف کرائیں گے، اور اربعین کا ڈنکا بج رہا ہے، اربعین عالمی سر اختیار کر گیا، تو جس طرح سے ورلڈ ریکارڈ بریک ہو رہے ہیں مختلف، اس کے مطلب میں کچھ پوائنٹس ذکر کر رہا ہوں، کچھ میں چاہوں گا کہ اس کو آپ مزید آگے کنٹینیو کریں کہ مطلب ورلڈ ریکارڈ بریک ہوا تو پوری دنیا متوجہ ہے کہ آخر کیا ہو رہا ہے وہاں۔ اگر ہو رہا ہے اتنی لارج گیدرنگ ہے تو وہاں سے حادثے کی خبر کیوں نہیں آ رہی؟ وہاں بڑے بڑے جو آپ دیکھیں کمبھ کا میلہ، یہ مختلف ہوتے ہیں، بڑے بڑی مختلف مذاہب کے اندر ہوتے ہیں، حادثات کی خبریں آتی ہیں کہ بگدڑ ہو گئی، 30 لوگ مر گئے، 50 لوگ مر گئے۔ یہاں پر اسموتھ جاتا ہے، یہاں سب ایک دوسرے کے خدام ہیں۔ تو اس کے مزید اور کیا پہلو ذہن میں آتے ہیں آپ کے کہ وہ امام جو تعارف کرا رہے ہیں سید الشہداء سے اپنا؟ امام جو تعارف کرا رہے ہیں، یعنی امام وقت نے آ کر ایک وقت کی کربلا برپا کرنی۔ اگر آپ اس کو اس انداز میں دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں عاشور، عصر عاشور ختم ہو گیا،
تو عاشور اصل عاشور ختم نہیں ہوا، عاشور کا سفر جاری ہے جو ظہور پہ ختم ہوگا، یعنی جو وقت کے حسین نے آنا ہے ایک کربلا بپا کرنی ہے۔ امام وقت کے اگر آپ لقب کی بات کریں اس میں ایک لقب ملتا ہے منتقم کربلا۔ اگر ہم دعائے ندبہ کے الفاظ پہ جا کے دیکھیں، ہم دعائے ندبہ میں پکارتے کس کو کہ کہاں ہے وہ جو کربلا کے خون کا انتقام لینے والا ہے، یعنی جو وقت کے حسین نے آ کے کربلا بپا کرنی ہے، یہ اس کربلا کی تیاری ہے۔ اگر آپ اس کربلا کی بات کریں، میں نے تاریخ میں کم سے کم 72 زیادہ سے زیادہ 100 اس سے زیادہ میں نے تعداد اصحاب حسین کی نہیں دیکھی، تو جب تعداد 72 سے 100 کے درمیان تھی تو اس وقت جو اصحاب حسین کی جو کوالٹیز تھی وہ عروج پہ تھی۔ جب تعداد 72 سے بڑھ کر 313 پر آ رہی ہے تو تجلیات کمالات کی اس معراج پہ پہنچیں گی کہ جو وقت کا حسین آنے والا ہے وہ ویسے ہی اصحاب چاہ رہا ہے جو امام حسین کے تھے۔ یہ جو رستہ ہے، یہ جو مشی ہے، یہ جو واک ہے، یہ امام حسین کے اصحاب جس طرح تھے اسی طرح اصحاب وقت کے امام کی تیاری کروا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رستے میں اور آپ چلے تھے، کیا آتا ہے اس رستے میں؟ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے تو قربانی پیش کرے تھے، کسی نے موسم کی پرواہ نہیں کری ہے، جس کے پاس جو تھا وہ امام حسین کی راہ میں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی معصوم بچی ہے تو ایک ٹیشو پیپر کا پیکٹ لے کھڑی ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں وہ پانی لے کر کھڑا ہوا ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کسی کے پاؤں دبانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں تو ظاہر حسین کے پاؤں کے قدموں کو چومنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فداکاری ہے، یہ اثار ہے، یہ یعنی وقت کا حسین جب آ کر اپنی حکومت چلائے گا تو امام کو ایسے لوگ چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت تفسیر۔ جن کے نزدیک اپنا آپ نہیں ہے۔ امام حسین کی اگر آپ آخری مناجات کی بات کریں، ان کے لفظوں پہ جا کے غور کریں، امام نے اپنی آخری مناجات میں کہیں میں کا الفاظ استعمال نہیں کیا، کہیں امام نے اپنی بات نہیں کری ہے۔ امام حسین نے یزید سے جب بات کری تو امام حسین نے اپنی بات نہیں کری ہے۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا، امام حسین نے کہا تھا میرا جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی اس وقت کے حسین نے بتایا تھا کہ اگر کوئی افکار حسین پہ چل رہا ہے، کوئی فکر حسین پہ چل رہا ہے، کوئی سوچ حسین پہ چل رہا ہے، کسی وقت کے یزید کے آگے جھک نہیں سکتا۔ بہت خوبصورت یہی وقت کا امام چاہتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں دو چیز نظر آتی ہیں، یس اور نو، ٹرو اینڈ فالس، صحیح اور غلط، یعنی تیسرا کچھ ہے ہی نہیں، بیچ کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ جہاں صحیح ہے وہاں حسین ہے، جہاں غلط ہے وہاں یزید ہے۔ یہی فارمولا وقت کا حسین لے کر آئی، یعنی یہ مقدمات 40 میں سب سے اہم چیز ہے۔ جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا، محمد بن حنفیہ کے پاس امام حسین نے اپنا وصیت نامہ لکھا، امام نے کیا کہا تھا؟ میں کیوں اپنے اہل و عیال کو لے کے اس مدینہ سے نکل رہا ہوں جو نانا کا شہر ہے، ماں کی قبر کو، نانا کے روضے کو، بھائی کے روضے کو کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ عمل بالمعروف کے لیے۔ یعنی ایک وکیبلری تھی جو امام حسین نے کھول کر رکھ دی۔ سید الشہداء نے بتایا کہ میں نکلا ہوں عمل بالمعروف اور نہیں علی المنکر کے لیے، یعنی وقت کا حسین بھی چاہ رہا ہے۔ 40 کی واک میں دیکھیں عمل بالمعروف کتنی تیزی سے ہو رہا ہے، یعنی ایک دوسرے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے آؤ یہاں پہ نماز پڑھ لو، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، برائی سے روکا جا رہا ہے، بے حجابی سے روکا جا رہا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ یہ مقدمات 40 ہے کہ آپ نے نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے روکنا ہے۔ سب سے اہم مقدمہ وہی ہے جو وقت کے امام کے ظہور کا ہے۔ بہت خوبصورت تفسیر آپ نے پیش کی کہ امام حسین السلام کے حوالے سے تعارف کرائیں گے۔ یا اہل العالم انی جدی الحسین الذی قتلہ شانا وغریبا، اس کی بہت عمدہ تفسیر یہ میں پیش کی۔ ابھی گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھے گا تو دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے، ابھی خاتم کی طرف چلتے ہیں۔ شب 40 ہے اور مولا کا ذکر ہو اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے، کیونکہ کسی فارسی شاعر کا شعر بڑا خوبصورت ہے، کربلا کربلا میمون در زینب نبوت۔ اگر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ساتھ نہ ہوتی تو کربلا میں ختم ہو گئی ہوتی۔ آج جو کچھ کربلا کا پیغام ہے، جو کچھ باقی ہے اور پوری دنیا کے اندر لبیک یا حسین کی گونج ہے، وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی مرہون منت ہے۔ تو بی بی کا کردار اور 40 اور آج کی خواتین، میں چاہوں گا اس کے اوپر، اس ربط کے اوپر اب روشنی ڈال رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت سوال مصطفی بھائی، سلامت رہیے۔ اور واقعی 40 ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کربلا فقط ایک حسین ابن علی کا کام نہیں تھا، اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد دیگری زینب۔ واقعی اس پوری داستان کے یہ دونوں باب ہی ایسے ہیں
کہ جنہیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور اربعین پہ جو یہ رونق ہے نا، یہ واقعی فقط امام حسین کی رونق نہیں ہے، یہ زینب اولیاء کی کربلا دوبارہ آمد کی رونق ہے. ہم اور آپ جو اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں، بی بی زینب کی تاسی میں آئے ہیں، بی بی زینب کو یاد کرتے ہوئے آئے ہیں، ہر قدم پر اسے یاد کرتے ہوئے آئے ہیں کہ جو جب یہاں سے گئی تھی تو اس احساس کے ساتھ گئی تھی کہ پیچھے اپنا بے گور و کفن بھائی چھوڑ کر جا رہی ہے. جو جب گئی تھی اس احساس کے ساتھ گئی تھی کہ اپنے پیاروں کے لاشیں چھوڑ کر جا رہی ہے. لیکن جب واپس آئی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ کربلا جو اب ایک معجزہ بن چکی ہے، اور اس کو معجزہ شہداء نے تو بنایا، خود ذات بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بنایا. وہ زینب کہ جس کے تعارف کے لیے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر فقط نام زینب کہہ دیا جائے. وہ بی بی جسے خدا نے اعزاز بخشا ہے کہ نام ہی زین اب ہے. انسان اس کے بعد سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. علامہ مامقانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اقول زینب وما ادراک ما زینب. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کہ زینب، اور کوئی کیا جانے کہ زینب کون ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ ہم پہچان نہیں سکتے وہ بی بی جس سے پنجتن پاک کی آغوش نصیب ہوئی ہے. بے شک وہ بی بی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش رحمت میں لے کر خود فرمایا کہ یہ مثل خدیجہ ہے. خدیجہ طاہرہ وہ بی بی ہیں کہ جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلام کے آغاز میں دین کی نصرت کا کام کرتی ہیں. اور بی بی زینب وہ ہے جنہوں نے اس وقت دین کو بچایا ہے جب کہنے کو پنجتن کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کی گئی تھی، جب کہنے کو یہ دکھایا جا رہا تھا، یہ بتایا جا رہا تھا کہ اب دین جو ہے وہ بچتا نظر نہیں آ رہا. جس طرح بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اس وقت دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھی اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. اور جب سب کچھ کی بات آتی ہے نا، ایک ماں جانتی ہے اولاد کس طرح سے دل کا وہ حصہ ہوتی ہے کہ کہیے تو اولاد ہے یا کہیے تو خود دل ہے. انسان کی اولاد انسان کا دھڑکتا ہوا دل ہوا کرتی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے 2 فرزند قربان نہیں کیے، اپنے دل کے 2 ٹکڑے قربان کیے. لیکن کس طرح قربان کیے ہیں کہ پھر کبھی یاد نہیں کیا ہے. مدینے واپسی تک زینب نے کبھی نام نہیں لیا ہے. تو یہ وہ زینب اولیاء ہے. اور آپ نے چونکہ فرمایا کہ آج کی خاتون کے حوالے سے ہم اس کردار کو دیکھیں، اور یہ ضرورت ہے آج کی کہ ہم اس ساری داستان کو فقط ایک تاریخ کی داستان نہ سمجھیں، ہم یہ دیکھیں اس میں روحانی طور پر منسلک ہو. بالکل انسان تو سمجھ میں آئے گا کہ بحیثیت ماں، بحیثیت زوجہ، بحیثیت بہن، بحیثیت بیٹی، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار مثالی کردار ہے. یعنی کہیں سے کسی بھی کردار میں کہیں پر بھی ذوف نہیں ہے. سبحان اللہ. بالکل نہیں ہے. تو پتہ نہیں کہیں پر انسان کا کردار بہت عالی ہے، کہیں پر نارمل ہے. نہ، شہزادی کو جس کردار کے حوالے سے دیکھا جائے تو یعنی حدوں کو چھو رہی ہیں، یعنی اتنی بلند ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں اس سے روحانی طور پر منسلک ہونے کی ضرورت ہے، روحانی طور پر عملی طور پر منسلک ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں کردار زینبی کو اپنانے کی ضرورت ہے. ہم جہاں جہاں ان ہستیوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ اظہار فقط زبانی اظہار نہ ہو، کہیں یہ اظہار فقط ہمارے زبانوں پر نہ رہ جائے، ہمارے کردار میں جب تک نہیں آئے گا، ہمارے کردار کی تجلی نہیں بنے گا، ہم ان سے محبت کا حق ادا نہیں کریں گے. تو آج کی عورت کے حوالے سے ہم عرض کریں گے کہ جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ہر کردار میں بی بی زینب جو ہیں وہ ایک سی نظر آتی ہیں. ہماری خواتین کا بعض اوقات مشکل یہ آ جاتی ہے کہ اگر ہم گھر سے باہر کا کام کر رہے ہیں تو پھر کہیں گھر متاثر ہونے لگتا ہے، اگر گھر بہت اچھا چل رہا ہے تو پھر رشتے متاثر ہونے لگتے ہیں. اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ انسان ہر جگہ کردار زینبی کو اپنائے، ہر جگہ ایک ہی طرح سے اپنے آپ کو رکھے. اور وہ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟
کیونکہ یہ کہنا آسان ہے کہ ہر جگہ ایک ہی طرح رکھے، لیکن کیسے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ہر جگہ اپنی مرضی کو نہیں دیکھا ہے، ہر جگہ اس خانوادے نے مرضی خداوندی کو دیکھا ہے۔ پروردگار کس چیز میں راضی ہے؟ جب انسان اپنی زندگی کا مقصد خدا کی رضا کا حصول بنا لیتا ہے، پھر انسان کو کہیں سختی نظر نہیں آتی ہے، کہیں پریشانی نہیں ہوتی ہے، کہیں انسان دل تنگ نہیں ہوتا ہے، انسان یہ نہیں سوچتا ہے میں تو یہ کر نہیں سکتی ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اگر فرماتی ہیں وما رعیت الا جمیلا، اور کس وقت فرماتی ہیں؟ جب کہنے کو بظاہر کچھ نہیں بچا ہے، جب کہنے کو شہیدوں کے لاشیں دیکھ کر آ رہی ہیں، جب کہنے کو خود اسیر ہیں، جب کہنے کو ساتھ اسرا کا قافلہ لے کر آئی ہیں، جب کہنے کو ساتھ یتیم بچے موجود ہیں، اس وقت اگر ایک بی بی فرماتی ہے وما رعیت الا جمیلا، اس کا مطلب ہے کہ جمال دنیا کی ان چیزوں میں نہیں ہے، زیبائی دنیا کے اندر نہیں ہے، زیبائی خدا کی رضا میں ہے۔ اور جب انسان اس زیبائی کو دیکھنا شروع کرتا ہے، اس جمال کو دیکھنا شروع کرتا ہے، تبھی انسان کو صحیح جمال کا اندازہ ہوتا ہے، تبھی جمال حقیقی کو دیکھتا ہے، تبھی جمال الہی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اس سارے عرصے میں وہ جمال نہ صرف خود دیکھا بلکہ ہمیں دکھایا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بارہا نظر آتا ہے، ہم اس بی بی کے ایک اور نام کے حوالے سے عرض کریں کہ ایک اور نام ہے اس بی بی کا عقیلہ، عقیلہ بنی ہاشم۔ ایک انسان ہے جو عقل مند ہے اور ایک ہے جو عقیل ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ عقل مند انسان آگے پیچھے تو عقل کا مظاہرہ کرے گا، حالات ذرا سے خراب ہو جائیں تو ہم بڑے بڑوں کو سنتے ہیں کہ دیکھیے حالات ایسے ہو گئے تھے، اب ہمیں معلوم نہیں تھا ہم کیا کہہ رہے تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا ہم کیا کر رہے تھے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے بتاتے ہیں حالات کیسے بھی ہو جائیں۔ علی کی بیٹی عقیلہ بنی ہاشم ہے، علی کی بیٹی زبان علی میں، لہجہ علی میں، کردار علی میں نظر آتی ہے۔ بی بی جب خطاب کرتی ہیں کسی کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا اگر دیکھیں جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں، بالکل نہیں کہ کسی کے گھر میں اگر ایک حادثہ ہو جاتا ہے لوگ قوت گویائی کھو دیتے ہیں، بے شک کھڑے ہونے کی قوت کھو دیتے ہیں، مطلب پیروں کے دم نکل جاتا ہے انسان بے کے۔ شک بے شک۔ یہاں کربلا میں کیا کچھ ہوا، پھر کشاں بکشاں پھرایا جا رہا ہے، کیا اس میں راحت کا کوئی انتظام ہوگا؟ کیا آپ سو پاتی ہوں گی؟ کیا آپ کو وقت سے کچھ کھانا ملتا ہوگا؟ کیا کبھی اس سفر میں پیٹ بھر کے پیاس بجھا کے پانی پیا ہوگا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جو کٹے ہوئے سر نیزوں پر لے کے چل رہے ہیں، کیا ان میں اتنا ترحم ہوگا کہ وہ ان قیدیوں کو جن کو قید کر کے لائے ہیں خاندان عصمت و طہارت کو پانی دیں گے؟ وہ دکھا دکھا کے پھینکا کرتے تھے۔ ایک ایسی حالت میں دربار میں پہنچنا اور وہاں پر ایسی جرأت کا مظاہرہ کرنا کہ اس کو اپنا طلاقہ کہنا اور اس کو چیلنج دینا تو میرے پیغام کو نہیں روک سکتا ہے، تمام چیزیں، اور اس کے بعد ایسی عربی ادبیات کا استعمال کرنا کہ آج تک لوگ انگوش بدندان ہیں کہ انسان جہاں کلام نہ کر سکے، جہاں نظر ملا کے بات نہ کر سکے، وہاں اس پائے کا خطبہ دینا اور لرزہ با اندام کر دینا۔ چاہوں اس میں تھوڑی سی مزید بات ہو تاکہ بی بی کی خدمت ہم چاہتے ہیں کہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کر دیں بالکل بالکل ایسا بارگاہ میں۔ بالکل۔ اور دیکھیے کہ یہ جو دو خطبے ہیں نا اس سارے سفر میں، اس تمام خطبوں پہ بھاری نظر آتے ہیں۔ ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ اور ایک امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ۔ آپ دونوں خطبوں میں دیکھیں، امام سجاد علیہ السلام کے خطبے میں بھی وہ جو چاہتے تھے نام علی کو مٹا دیں، امام سجاد علیہ السلام کے خطبے میں جتنا ذکر علی ہے، جتنا فضائل امام علی علیہ السلام ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ حق پر ہو تو انسان حق بات کہنا جانتا ہے۔ امام علی مقام امام سجاد علیہ السلام نے جس طرح دربار یزید میں بیان کیا ہے اور کس طرح سے ان حالات میں کہ جن حالات میں جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ انسان بعض اوقات اپنی ہمت کھو دیتا ہے، اس وقت مظاہرہ کیا ہے صبر کا، حوصلے کا اور حق کو بیان کرنے کا۔ اسی طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہ، اور چونکہ خواتین کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، عورتیں فوق العادہ ہے، مطلب کوئی عقیل سے عقل مند سے عقل مند انسان، جری سے جری انسان، تجربہ کار سے تجربہ کار انسان ایسے حالات سے گزر کے وہ ضرور اپنے جو ہے وہ حواسوں کو مشتمل نہیں کر سکتا،
بالکل یہاں رابطہ الہی نظر آتا ہے. سبحان یہ نور کی تجلی دکھتی ہے. یہ انسان کا کام ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیے اس حوالے سے ایک اور پہلو ہم انسانی فطرت کا دیکھتے ہیں کہ حالات اچھے ہوں تو عبادت کرنے والوں کی عبادت میں تیزی بھی نظر آتی ہے. معمولات صحیح سے چل رہے ہوں تو سب عبادتیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ لوگ جو عبادت نہیں کرتے وہ تو خیر اس لذت سے محروم ہیں, ان کی بات نہیں ہو رہی. لیکن جو لوگ خدا کی توفیق سے عبادت کر رہے ہیں, حالات اچھے ہوں تو عبادت کرنا الگ بات ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے امام حسین علیہ السلام جو وصیت فرما کے جاتے ہیں, بہن زینب مجھے نماز شب کی دعا میں نہ بھولو. حجت خدا کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے انہیں معلوم ہے, انہیں یقین ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں گے میری بہن کی عبادت میں کمی نہیں آئے گی. بات تو نہیں. بالکل. تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ کردار زینبی ہمیشہ ایک سا رہا. جب عبادت کی بات آتی ہے, خدا کی بندگی کی بات آتی ہے, رضا الہی کے حصول کی بات آتی ہے, زینب ہر جگہ زینب نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اس علی ابن ابی طالب کی زینت نظر آتی ہے جس کے وجود مقدس سے خداوند عالم نے اس کائنات کو زینت بخشی ہے. بے شک. تو بہت خوبصورت بات. تیزی سے آپ کی طرف بڑھوں گا. یزید اللعین کا جو مکالمہ تاریخ میں ملتا ہے بی بی کے ساتھ, اور بی بی کا پھر جواب, میں چاہوں گا کہ اس کو بیان کریں. میں اس مکالمے سے پہلے بی بی زینب کی ذات تک لانا چاہتی ہوں کہ جو بی بی دربار میں کھڑی ہوئی تھی وہ بی بی تھی کون. سبحان اللہ. اگر بی بی زینب کبریٰ کی ذات کو دیکھا جائے تو بی بی کا ایک لقب ہے ام المصائب. ام المصائب یعنی جس پر اتنے مصائب پڑے ہیں. اگر آپ بی بی کے بچپن سے بات کریں تو بچپن میں نانا کی رحلت ہوئی. جب رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بعد رسول جناب فاطمۃ الزہرا کو کہنا پڑا کہ مجھ پہ وہ مصائب پڑے, اگر پہاڑوں پہ پڑتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یعنی اس مصائب فاطمہ میں جناب زینب اپنی ماں کے ساتھ ساتھ تھی. دیکھتی تھی کہ ماں دربار بھی جا رہی ہے, ماں گھر گھر جا رہی ہیں. یعنی بعد رسول فاطمہ کے دروازے پر آنکھ لگ گئی, اس گھر میں جناب زینب موجود ہیں. اگر آپ بی بی فاطمہ کی شہادت کے بعد دیکھیں تو بی بی زینب نے مولا علی کا سفر طے کیا, مولا علی کے ساتھ سفر طے کیا. یعنی صرف یہ بی بی ایک امام کے ساتھ نہیں کھڑی تھی بلکہ رسالت کے ساتھ بھی بی بی موجود تھی, عصمت کے ساتھ بھی موجود تھی, اور امامت کے ساتھ بھی موجود تھی. امام علی اس دنیا سے رخصت ہوئے, امام حسن کے ساتھ ہے. بی بی کا ایک لقب ملتا ہے شفیقۃ الحسن, یعنی حسن کے ساتھ شفیق, جیسے ایک ماں ہوتی ہے. امام حسن سے چھوٹی تھی لیکن امام حسن کے ساتھ بی بی کا ایک کردار ماں جیسا کردار تھا. کیا دیکھا تھا بی بی نے؟ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے. یہ بی بی جب مدینے کو چھوڑ کے کربلا چلی ہے, یعنی بی بی نے اپنے نکاح میں شرط رکھی تھی کہ جب میرا بھائی اس شہر مدینہ کو چھوڑے تو عبداللہ میں اپنے بھائی کے ہمراہ چلوں گی. اس بی بی کا ایک لقب ہے شریکۃ الحسین, اس بی بی کا ایک لقب ہے نائب الحسین, یعنی حسین کے ساتھ ساتھ شریک. حسین کون؟ جو وارث انبیاء ہیں. 1,24,000 انبیاء کے وارث حسین ہیں. اس کے ساتھ جو شریک ہے اسے شریکۃ الحسین زینب کبریٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور کربلا میں کیا مصائب جناب زینب نے دیکھے کہ جب بھائی کے لاشے پہ پہنچی تھی نا, امام حسین کا لاشا کربلا کی زمین سے مل چکا تھا. ہمارے ساتھ کہتا ہے کہ ہم نے حسین کے لاشے پہ ایسے گھوڑے دوڑائے تھے کہ ہم نے حسین کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز کو سنا تھا. یہی جملہ مجھے 7ویں امام سے ملتا ہے کہ میری جدہ کے گھر پہ جب دروازہ گرا تھا, اگر مسلمانوں کا شور نہیں ہوتا, لوگ میرے جدہ کے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز کو سنتے. یعنی جب بھائی کے لاشے پہ زینب آئی ہے, بھائی کے لاشے کو دیکھ کر کہہ رہی ہے انت کی زینب, کیا تو ہی زینب کا بھائی حسین ہے؟ یعنی وہ زینب جو بھائی کے ساتھ ساتھ تھی, بھائی کے لاشے کو پہچان نہیں سکی, کہتی ہے انت کی زینب. یہ کہنے کے بعد جناب زینب کبریٰ اپنے بھائی کے لاشے کے گرد چکر کاٹنے لگی. امام سید سجاد نے آگے بڑھ کر کہا تھا پھوپھی اماں کیا کر رہی ہیں؟ سنیں گے جناب زینب نے کیا جملہ ارشاد فرمایا. بی بی کہتی ہے میں اپنے بھائی کے بدن پہ کوئی سالم جگہ تلاش کر رہی ہوں جہاں زینب بوسے لے سکے. یہ کہہ کر اپنے خشک ہونٹ حسین کی کٹی ہوئی رگوں پر رکھ کر کہا تھا اماں آ کر دیکھو, زینب نے وہاں بوسے لیے جہاں کوئی لے نہ سکا. یہ کہنے کے بعد جناب زینب کبریٰ بھائی کے لاشے کے برابر میں بیٹھ گئی. کبھی سورج کو دیکھتی تھی, کبھی حسین کے لاشے کو دیکھتی تھی, کبھی سورج کو دیکھتی تھی, کبھی حسین کے لاشے کو دیکھتی تھی. سید سجاد نے پھر سوال کیا پھوپھی اماں کیا کر رہی ہیں؟ جناب زینب کبریٰ نے کہا سید سجاد میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں.
سجاد میں ایک روز صحن خانہ میں سو رہی تھی، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا چاروں طرف دھوپ ہے لیکن جہاں میں موجود ہوں وہاں سایہ ہے۔ اب جب میں نے کروٹ بدل کر دیکھا یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ آج زینب کے سر پہ چادر موجود نہیں کہ اپنے بھائی کو کفن دے سکے۔ یہ وہ زینب جس نے اپنے بھائی کے لاشے کو اس حالت میں دیکھا ہے، وہ بھائی جس سے زینب بہت محبت کرتی ہے۔ ایک عورت پہ اگر مصیبت پڑتی ہے نا، عورت ٹوٹتی چلی جاتی ہے۔ زینب کبریٰ کی اگر مصیبتیں دیکھے، بچپن سے مصیبتیں اٹھائی ہیں، بھائی کا لاشا دیکھا، بھتیجے کے لاشے دیکھے، بھانجوں کے لاشے دیکھے ہیں، خود اپنے بچوں کو قربان کیا۔ اور جب زینب کبریٰ یزید کے دربار پہنچی ہیں، یزید کے دربار میں کس عالم میں زینب کبریٰ آئی تھی؟ شرابیوں کا ہجوم تھا، یعنی رسول کی نواسی کھڑی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عالم یہ تھا۔ وہاں جتنے لوگ موجود تھے کوئی زینب کبریٰ کو سننے نہیں آیا تھا، جتنے سامعین تھے وہ زینب کبریٰ کو سننا نہیں چاہتے تھے۔ اس میں اگر آپ کو کوئی سننا نہیں چاہتا اور اس میں آپ کلام کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن زینب کبریٰ نے لہجے علی میں کلام کیا تھا۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ زینب بول رہی ہے، ہر ایک نے جملہ کہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ علی گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ نے گفتگو کرنا شروع کی، جناب زینب کبریٰ نے یزید کو مخاطب کیا، اور یزید کو مخاطب کرنے کے بعد وہ بی بی کہتی ہے کہ اے کفر کرنے والو، یہاں بی بی نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اے کفر کرنے والو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، تمہیں آزادی دی جا رہی ہے، وہ فقط اس لیے دی جا رہی کہ تمہارے گناہ بڑھ جائیں، پھر خدا تمہاری رسی کو کھینچے گا۔ یزید نے جب بی بی کے زبان سے جملہ سنا، یزید نے ایک کہکہا مارا اور اس کی ہنسی دربار یزید میں گونجنے لگی، اور بی بی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ اس سے میرے گناہ بڑھ گئے، تو تمہارے ساتھ جتنے مرتے وہ تو سارے مارے گئے، تمہارے پاس کیا بچا ہے؟ تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ اس وقت زینب کبریٰ نے کہا میں نے کربلا میں سوائے حسن خوبی کے، جمال خوبی کے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے ہمارے مرد مارے گئے، شہادت تو ہماری میراث ہے۔ پھر جناب زینب کبریٰ نے یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ اس وقت زینب کبریٰ پہ سب سے زیادہ مشکل وقت یہ کہ زینب کبریٰ کو تجھ جیسے سے بات کرنی پڑ رہی ہے، یعنی بی بی بتا رہی کہ تو اس قابل بھی نہیں کہ زینب کبریٰ بات کر سکے۔ پھر بی بی کہتی ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم ہمارے ذکر کو مٹا دو گے، تمہیں لگتا ہے کہ تم ہمارے یہ جتنے بھی بیان ہیں سب مٹا دو گے؟ یزید کہتا ہے جتنی بھی وحی آئی، جتنا بھی چیزیں ہیں، یہ صرف آل محمد کا ڈھونگ ہے۔ تو جناب زینب کبریٰ نے یزید کو مخاطب کر کر کہا اے یزید کہ جو تمہارے ساتھ لوگ موجود ہیں، تمہیں لگتا ہے یہ لوگ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے؟ یہ جو اس وقت تمہاری حکومت موجود ہے، یہ سلطنت موجود ہے، تمہیں لگتا ہے یہ حکومت، یہ سلطنت ہمیشہ ایسی ہی رہے گی؟ اے یزید یہ لوگ گیدڑ کے مانند لوگ ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ زینب کبریٰ کہہ رہی ہے۔ وہاں جو لوگ موجود ہیں دربار یزید میں، زینب کبریٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں لوگ تم گیدڑ کے مانند ہو۔ کیوں گیدڑ کے مانند ہو؟ ایک وقت ایسا آئے گا یزید یہی سارے لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں گے، تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تمہیں لگتا ہے حکومت ایسی رہے گی؟ تمہیں لگتا ہے یہ سلطنت ایسی رہے گی جس پہ تم بیٹھے ہوئے بھی غرور کر رہے ہو؟ یہ حکومت، یہ سلطنت اس وقت تک باقی ہے جب تک کوئی کہہ نہ دے کہ جو قوم ظالمین ہے ان پہ خدا کی لعنت ہو، خدا تمہاری رسی کو ایسا کھینچے گا۔ اور اگر آپ آج شام دیکھیے، کوئی یہ کہہ سکتا تھا جو بی بی دربار یزید میں اسیر بنا کے گئی تھی وہ شام پر حکومت کرے گی۔ آج بھی بی بی زینب کبریٰ کا روضہ شام میں موجود ہے، وہ شام میں اپنی فتح کا اعلان کرا رہا ہے۔ یعنی جب بی بی دربار میں گئی تھی، وہاں درباریوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ شام کی ملکہ بن کر آئے گی۔ یعنی بی بی نے جو یزید کو مخاطب کیا، یزید کو مخاطب کر کے بی بی نے کہا تھا کہ ہمارا ذکر نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی روک سکے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے ہمارے مردوں کو کربلا میں مار دیا، ہمارے ذکر کو ختم کر دیا؟ ایسا نہیں ہے، ہمارا ذکر تا ابد رہے گا اور ہوتا چلا جائے گا۔ اگر آپ یہ اربعین پھر دیکھیں، اس اربعین کی جانب آئیں، یہ آرزو زینب ہے، جناب زینب کبریٰ کی آرزو تھی اربعین، اور آج اس اربعین پہ ہم ذکر زینب کر رہے ہیں۔ یعنی جو بی بی نے دربار میں یزید کو مخاطب کر کر کہا تھا ہمارا ذکر نہیں رکنے والا، اگر آپ دیکھیں تو وہ ذکر آل محمد کا جاری و ساری ہے۔ نہ تو وہی میں بھی تعطل تو پیدا نہیں کر سکتا، بالکل نہیں ہوا، بے شک نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ بہت خوبصورت جو مکالمہ شہزادی کا تاریخ نے لکھا۔ اچھا اس کے اندر ایک پہلو بھی ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ انتظام سارا یزید کا تھا، 700 تقریباً کرسی نشین موجود تھے، حفاظ، کتاب، کاتب، رائٹر یعنی صحافی، سفراء،
فوج عسکر لشکر سارا انتظام اس نے کیا، اور جب خطبہ دیا شہزادی نے تو وہ تاریخ بن گئی ان کی زبان سے. تو یہ سب ہوا کیا، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں کہا تھا وہاں جتنے بھی لوگ موجود تو زینب کبریٰ کو سننے نہیں آئے تھے، وہاں جتنے بھی سامعین تھے انتظام اسی کا تھا نا. لیکن جب خدا کچھ کروانا چاہتا ہے تو خدا تیاری کرواتا ہے. خدا نے تیاری اس سے کروائی تھی لیکن انتظام جناب زینب کبریٰ کے لیے کیا تھا. یعنی یہ خدا کی جانب سے ایک انتظام تھا. اگر آپ جناب زینب کبریٰ کے خطبے کو جا کے پڑھیں، بہت فصیح و بلیغ خطبہ دیا ہے. جس طرح وہی الفاظ استعمال کے جو خطبہ جناب فاطمۃ الزہرا نے دربار میں دیا تھا. لوگوں نے کہا کہ بی بی زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے آئی تھی. یعنی میں نے خطبہ فتق پڑھا، میں نے کہیں زمین کے ٹکڑے کی بات نہیں دیکھی. آخر میں ایک جملہ کہیں موجود ہے، بی بی نے وہاں توحید کی بات کری، رسالت کی بات کی، امامت کی بات کی، ولایت کی بات کی، تہذیب انسان کی بات کی. بتایا کہ میرے بابا نے تمہیں انسان بنایا تھا، تمہاری حیثیت کیا تھی، تم پانی کے پیچھے والے لڑنے والے لوگ تھے، پتے چبانے والے لوگ تھے، تہذیب سے آری لوگ تھے. تمہیں تہذیب میرے بابا نے سکھائی تھی. میرے بابا کی آنکھ بند ہوتی تم سب کچھ بھول گئے. اسی طرح اگر آپ خطبہ جناب زینب کبریٰ پہ جا کے نگاہ ڈالیں، اسی طرح بی بی نے بات کری. بی بی نے خطبے کا آغاز توحید سے کیا، قرآن کی آیت پڑھ کے بتائی. بی بی نے بتایا عزت کس کے پاس ہے، ذلت کس کے پاس ہے. تم جو حکمرانی کرنے بیٹھے ہو یہ وقتی حکمرانی ہے. تم جو لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو گیدڑ کے مانند لوگ ہیں، ایک لمحے میں تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. ہمارا ذکر رہے گا کیونکہ ہمارا ذکر الہی ذکر ہے، ہمارا ذکر توحید سے مشابہ ذکر ہے. یعنی اس وقت بی بی کا لب و لہجہ ایسا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ علی گفتگو کر رہے. یعنی بی بی نے جس انداز میں گفتگو کری، کہا جاتا ہے کہ گھنٹیاں جو لگی تھی وہ ساکن پڑ گئی تھی. یعنی جب زبان زینب سے الفاظ نکل رہے تھے، توحید بیان ہو رہی تھی، امامت بیان ہو رہی تھی، ولایت بیان ہو رہی تھی، خدا کا ذکر بیان ہو رہا تھا. اور جناب زینب کبریٰ سے جتنے سامعین موجود تھے کوئی زینب کبریٰ کو سننے والا نہیں تھے، لیکن خدا نے ان کو سنوایا اور انہی نے اس ساری چیزوں کو اپنے قلم بندی سے میرے اور آپ کے درمیان پہنچایا ہے. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری و ساری ہے، اور خانم بھی جانب پڑھیں گے. اس سے پہلے بتاتے چلیں کہ اس وقت کربلا المقذہ میں ازدحام ہے، انسانی سیلاب. اگر کسی کو دیکھنا ہے تو کربلا المقدسہ میں دیکھے. اس وقت تمام عراق کے تمام ہی راستوں سے مشائع کیا جاتا ہے. عموماً نجف سے کربلا اس لیے زیادہ مشہور ہے کہ لوگ امیر المومنین کی وجہ سے نجف جاتے ہیں، اور چونکہ آپ جو ہے وہ امیر المومنین ہیں، اول امام ہیں اور مولا حسین علیہ السلام کے بابا ہیں، تو سب سے پہلے وہاں سلام کرتے ہیں، اس کے بعد مشی کرتے ہوئے کربلا المقدسہ آتے ہیں. مگر یہ کہ عراق کے تمام ہی کونوں سے مشائع کیا جاتا ہے، ہر چھوٹے بڑے دیہات، قریے، ٹاؤن، شہروں سے، تمام جگہوں سے اس وقت کربلا چاروں طرف سے پیک ہے. گاڑیوں کا سلسلہ منقطع کر دیا جاتا ہے. تقریباً 8 کلومیٹر جو ہے وہ کربلا چاروں طرف سے اس میں ٹریفک بند کر دیا ہے، سوائے انسانی جو ہے وہ قدموں کے. وہاں پر اور کچھ نظر نہیں آئے گا. سریسر ہیں اور بڑھتے ہوئے قدم ہیں، خاک آلود قدم ہیں. امام حسین السلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، شہزادی کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے، مولا ابو الفضل العباس السلام کی وفاداری کو یاد کرتے ہوئے لبیک یا حسین کی صداؤں میں کربلا المقدسہ کی طرف پہنچ رہے ہیں. سلسلہ ہر لحظے جو وہ جاری ہے. ہزارہ انسان ہر لحظے کربلا کے حدود میں چاروں طرف سے داخل ہو رہا ہے. یہ سلسلہ ہے یہاں پر. اور تل دھرنے کی بھی جس کو کہیں کہ جگہ اگر آپ ذرہ برابر بھی دیکھنا چاہیں تو نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ چاروں طرف انسانی ایک سمندر ہے. بالکل میں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آپ کی طرف پڑھوں گا. خاندان عصمت و طہارت کے علاوہ اور وہ خواتین جن کا نہضت عاشوراء میں، روز عاشوراء اور روز عاشوراء کے بعد انقلاب حسینی میں بڑا کردار ہے، کیونکہ اس انقلاب کی کوکھ سے یہ بصیرت الاربعین برآمد ہوا جس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ فرط حیرت میں ڈالا ہوا ہے. تو ان خاندانوں کا، ان خواتین کا بھی ذکر ہو جائے جو گو کہ خاندان عصمت و طہارت سے تو نہیں ہے مگر ایثار و قربانی اور فداکاری میں بے مثال ہیں. مصفی بھائی، آج کا دن تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان بے نام شہیدوں کا ذکر کریں، ہم ان بے نام خواتین کا ذکر کریں کہ جن کا تعلق بظاہر خاندان عصمت و طہارت سے نہیں ہے، لیکن انہوں نے نام حسین ابن علی پر اپنا سب کچھ قربان کیا. اللہ اکبر. ہم پھر عرض کرتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی قربانی کی مثال کائنات میں آج تک نہیں ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی زینب کو ثانی زہرا کہا گیا، لیکن کائنات میں آج تک کوئی ثانی زینب نہیں ہے ہمارے پاس. بی بی زینب کی قربانی بے مثال قربانی ہے، لیکن
फिर हम अर्ज़ करें बीबी ज़ैनब को पंजतन की आगोश नसीब हुई। बीबी ज़ैनब अली जैसे इमाम की बेटी है, बीबी ज़ैनब फातिमा ज़हरा की औलाद है, लेकिन वो ख़वातीन जिन्होंने इस खानवादे के नाम पर घर से निकली भी हैं और अपना सब कुछ कुर्बान किया। तारीख कहती है कि बहुत से ऐसे बच्चे इस काफिले में शामिल थे जो शीरखार बच्चे थे। उन शीरखार बच्चों के साथ वो माएँ अपने घरों से निकली हैं। फिर अर्ज़ करें ख़ानदान इस्मत व तहारत को मालूम था कि वो इमाम की पैरवी में जा रहे हैं, वो दीन को बचाने जा रहे हैं। हम और आप जहाँ जहाँ हैं आज इस बात पर फिर अपने आप को देखें, अपने किरदारों को देखें। हम जब भी ऐसी बात आती है हम कहते हैं वो कहाँ और हम कहाँ। हम कहते हैं वो तो इमाम थे ना, वो तो ख़ानदान इस्मत व तहारत के लोग थे, तो ये लोग जो इनके साथ थे, क्या ये हमारे लिए पैगाम नहीं है? क्या ये ख़वातीन हमें सिखाती नहीं है कि इन ख़वातीन ने भी जब दीन की बात आई है किसी चीज़ की परवाह नहीं की है? बच्चों को हमारे यहाँ बाज़ औक़ात हम इस्तेमाल देखते हैं कि हम कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं किसी के। ख़ानदान इस्मत व तहारत में हमने देखा बच्चे कभी आपको किसी चीज़ से रोकने की वजह बनते नज़र नहीं आते, चाहे वो सकीना जैसी बेटी हो या अली असगर जैसा बेटा हो। दीन की बात आती है, सैयदुश्शुहदा ने दोनों को कुर्बान किया, अली अकबर जैसे कड़ियल जवान को कुर्बान किया है। इसी तरह हम देखते हैं कि ये ख़वातीन छोटे छोटे बच्चों के साथ निकली हैं। और फिर आशूर पर जो हुआ वो सब जानते हैं, लेकिन आशूर के बाद तो एक और दास्तान रकम हुई ना। अब जब ये ख़वातीन असीर बनाई गई हैं, तारीख बतलाती है माओं के हाथ पसे गर्दन बांधे गए थे, बच्चों को माओं की आगोश में बिठा दिया गया है, माँ का हाथ बंधा हुआ है, दोनों हाथ गर्दन से बंधे हैं, माँ अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती है। बच्चों ने अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से अपनी माओं के लिबास पकड़े हुए थे। तारीख कहती है ये जो हम देखते हैं राहे करबला से कूफा और कूफा से शाम तक नन्ही नन्ही कब्रें बनी नजर आती हैं ना, कहा जाता है ये उन बच्चों की कब्रें हैं जो सवारियों से गिर जाते थे और गिरकर मर जाते थे। हम सामीन और नाजरीन के लिए अर्ज करना चाहते हैं कि आज के दिन याद करने की ज़रूरत है, ये बच्चे फ़कत गिरे नहीं थे। आखिरी 5 मिनट हमारे पास है, मैं चाहूँगा कि यहीं से हम मसाइब के ऊपर जाएँ जी, और मसाइब हम यहीं से आगे बढ़ाना चाहेंगे कि ये बच्चे माँ की आगोश में हैं, इस हालत में कि माँ इन्हें थाम नहीं सकती है। बच्चों ने अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से माँ के लिबास थामे हैं। रिवायात बतलाती हैं सवारियों को दौड़ाया जाता था, उसके पीछे भी क्यों दौड़ाया जा रहा था? जिन्होंने मारा था वो यजीद लईन से इनाम लेने के शौक में तेजी से वहां पहुंचना चाहते थे, इसलिए तेजी से काफिले को ले जाया जाता था, सवारियों को दौड़ाया जाता था। अब दौड़ती हुई सवारियों से, दौड़ते हुए नाकों से बच्चे जब अपनी माओं के लिबास को बहुत देर थाम नहीं सकते थे, जब वो नन्ही नन्ही उंगलियां थक जाती थी, बच्चे गिर जाते थे। रिवायात कहती है बच्चा गिरता था, माँ हसरत भरी नजरों से अपने बच्चों को देख रही है और पीछे से आने वाली सवारी अपने कदमों से उन बच्चों को पामाल करती हुई चली जाती है। माँ अगर अपने बच्चे को फकत गिरता देख ले, एक माँ के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है, लेकिन माँओं के सामने बच्चे पामाल हुए, माँओं के सामने बच्चे पीछे रह गए। जो बच्चे गिर जाते थे ना उन्हें उठाने की इजाज़त थी, ना मर जाने वाले बच्चों को दफनाने की इजाज़त थी। आज हम सलाम पेश करते हैं उन ख़वातीन को, उन ख़वातीन के सब्र को हमारा सलाम है। हमें तारीख़ में कहीं नहीं मिलता उन ख़वातीन ने कभी बीबी ज़ैनब से आकर शिकायत की हो, उन ख़वातीन ने कभी आकर कहा हो कि बीबी हमें अपने बच्चे याद आते। हम कहीं नहीं सुनते हैं कि कहीं इजहार किया गया हो कि बीबी हम माँ है ना, हमारा दिल चैन नहीं पा रहा है। और फिर हम देखते हैं इन्हीं ख़वातीन में बीबी उम्मे रबाब है कि जिसने करबला में अगर अपने सर के ताज को खोया है, अगर करबला में अपने शीर खार को खोया है, तो साथ अब एक बच्ची चल रही है जो इस काफिले में थोड़ी थोड़ी देर बाद कभी ताजियाने खाती है, कभी तमाचे खाती है। बड़ी सख्त रिवायात है। रिवायत कहती है कि बच्चे को जब कभी तकलीफ होती है ना तो बच्चा अपनी माँ को देखता है। रिवायत कहती है
शहजादी सकीना को तमाचे मारे जाते थे। बीबी हसरत से माँ को देखा करती थी, माँ हसरत से इमाम वक्त इमाम सज्जाद को देखा करती थी, और इमाम सज्जाद सर को झुका कर गिरिया किया करते थे। ज़माने के इमाम ने सलाम पेश किया है ना उन रुखसारों पर कि जिनकी रंगत मुसलसल तब्दील होती रही। इंसान हैरान होता है कैसे किसी के रुखसारों की रंगत तब्दील होती है। हम अर्ज़ करें 4 साल की बच्चियां तो देखी होंगी हमारे सुनने वालों ने, कितने फूल से रुखसार होते हैं 4 साल की बच्ची के। 4 साल की बच्ची को तमाचे मारे, और 4 साल की बच्ची को तमाचे किसने मारे? तमाचे मारने वाला कोई आम आदमी नहीं है। घर के बड़ों की किसी से दुश्मनी हो, बच्चों को वो चेहरे भूला नहीं करते हैं। सैयदा सकीना मेरी जान कुर्बान हो जाए, बीबी सकीना को तमाचे मारने वाला बाबा का कातिल है। बीबी सकीना को तमाचे मारने वाला वो है जिसे सकीना ने बाबा के सर को जुल्फों से पकड़ कर उठाए हुए देखा था। वो जालिम जिसका हाथ आहनी हाथ था, वो जालिम तमाचे मारता जाता है। पहले तमाचे पर बीबी का गाल सुर्ख हुआ होगा, दूसरे तमाचे पर गाल नीला हुआ होगा, और फिर तमाचे पड़ते रहे। बीबी के रुखसारों की रंगत मुसलसल तब्दील होती रही। अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इज़्ज़त क़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्र, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतहाई मशहूर हैं और इंतहाई ममनून हैं आप दोनों हज़रात के कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया, ज़िक्र अहले बैत किया, सैयदुश्शुहदा को उनके आबान व अंसार का पुरसा पेश किया, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को और जनाब ज़ैनब कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा का जिक्र किया। हम इंतहाई ममनून और मशकूर हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारी अरबईन की खुसूसी ट्रांसमिशन जो कि शब अरबईन की खुसूसी ट्रांसमिशन थी अपने इख्तिताम को पहुँच रही है, और इंशाअल्लाह जब कल बरोज़ अरबईन UK टाइम से 11:30 बजे, इराक़ी टाइम से 1:30 बजे दोपहर को दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त